معزز و معقر علماء کرام و شعراء عظام، محترم سامعین بزم، سوغات و سلام کے ساتھ اس حقیر فقیر بندہ بے توقیر نعتی شمیم اختر فرقانی کو قبول کیجیے اور اجازت دیجیے کہ بسد خلوص بسد احترام کرتا ہوں، بسد خلوص بسد احترام کرتا ہوں، میں عاجزی سے سبھوں سے کلام کرتا ہوں کہ بسد خلوص بسد احترام کرتا ہوں، میں عاجزی سے سبھوں سے کلام کرتا ہوں، مدینہ احمد مختار کا ہوں شہدائی، مدینہ احمد مختار کا ہوں شہدائی، میں نظریں جھکا کر سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہم نے آپ کو سلام کیا ہے، کوئی چندہ نہیں مانگا ہے۔ شاعر کہتا ہے، شاعر کہنے والا کسی نے ایک سلیقے سے قلم کو اٹھایا اور یہ شعر رقم کر دیا کہ لہجہ بھی قبول ہو ترنم قبول ہو، لہجہ بھی قبول ہو ترنم قبول ہو، ترنم کے ساتھ ساتھ تکلم قبول ہو، کہ لہجہ بھی قبول ہو ترنم قبول ہو، ترنم کے ساتھ ساتھ تکلم قبول ہو، میں بھی رسول پاک کی امت کا فرد ہوں، میرا بھی السلام علیکم قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز سے آپ سلام کا جواب دیں۔ ماشاءاللہ، جس طریقے سے میں نے سلام کیا ہے، ماشاءاللہ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے جواب دیا، اور میں سلام جس طریقے سے کیا ہوں آپ اسی طریقے سے جواب دیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے جواب کو سن کر ناظرین کو جو محسوس کرنا تھا وہ میں محسوس کر چکا ہوں، اور یہیں سے مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ پروگرام کو کہاں تک چلانا چاہیے اور پروگرام کا اختتام کہاں پر کرنی چاہیے۔ الحمدللہ مجھے محسوس ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے سامنے شعراء حضرات کو میں آپ لوگوں کے مدعو کرتا رہوں گا، اور یکے بعد دیگرے آپ لوگوں سے ملاقات کرواتا رہوں گا، کیونکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے آئے دن استعارات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عظیم المرتبہ شخصیت جو مل کے ہندوستان میں ابھی یہ شعر و شاعری کی دنیا میں ایک الگ اپنا پہچان رکھتا ہے، ایک الگ اپنی شناخت بنانے والا، میرے دوستوں مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ آپ کے اس بہار سے ابھرتا ہوا سارے ملک ہندوستان میں انشاءاللہ کچھ ہی لمحے میں سفر کرنے والا بہت سارے شعراء حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام سے، اور انشاءاللہ یہاں پر موجود ہمارے بڑے بھائی علی میڈیا یہاں پر تشریف فرما ہے، انشاءاللہ مجھے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو اس اپنے کیمرے میں قید کر کے کچھ ہی لمحوں میں اور کچھ ہی دنوں میں آپ اس پروگرام کو پورے ملک ہندوستان میں نہیں، یہاں تک کہ کہہ لیجئے ساری دنیا میں آپ بیٹھ کر بآسانی یہ پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ جس طریقے سے ناظم شعر و شاعری کرے اور جس طریقے سے شعراء حضرات اپنے معافی ضمیر کو ادا کریں گے، تو اسی طریقے سے سامعین کو بھی چاہیے کہ سننا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ سنیے گا تو انشاءاللہ شعراء حضرات کو بھی سنانے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے حضرات، اب میں یہاں سے پروگرام مکمل طور پر شروع کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے، تمہیدی گفتگو میں کر نہیں سکتا، کیونکہ یہ پروگرام تو مجھے لگ رہا ہے کہ 3 دن کا پروگرام ہونا چاہیے، کیونکہ اتنی کثیر تعداد میں شعراء حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ 3 دن کا پروگرام کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہمارے بڑے بھائی جناب شمشاد صاحب، جناب ولی اللہ صاحب اور دیگر حضرات یہاں پر جو محفل کو سجائے ہیں، رچائے ہیں، بسائے ہیں بڑی محنت و مشقت کے بعد، اور یہاں دور دراز سے شعراء حضرات کو بھی بلائے ہیں بہت ہی محنت و مشقت کے ساتھ، بہت ہی قلیل مدت میں انہوں نے ایک محفل کو منعقد کیا اور یہ عہد کیا کہ یہ شعراء حضرات جو بہار سے اٹھ کر سارے ملک ہندوستان کا سفر کرنے والا بنے۔ یہی فکر کو لے کر ہمارے بڑے بھائی جناب شمشاد صاحب، جناب ولی اللہ صاحب اور دیگر حضرات ماشاءاللہ
جن کی محنتیں اور بہت ہی کوششیں رہی ہے، اس کے باوجود یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، آج کی بہترین اس اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور یہاں پر تشریف فرما ہمارے مہمان قاری قرہ، جس کو الحمدللہ سارا بہار جانتا ہے، وہ کوئی اور نہیں میرے دوستو، ایک ننھا سا بچہ جو ایک لب و لہجے میں ایسے قرآن کو پڑھتا ہے کہ کتنے کے دلوں پر راج کرنے والا ہے اس دور میں، جن سے وہ کوئی اور نہیں میرے دوستو، وہ جناب آصف صاحب موجود ہے، آپ کے اسٹیج پر موجود ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مداح رسول خیر الانام جناب اسجد شبلی صاحب، ماشاءاللہ وہ بھی آن بان شان کے ساتھ تشریف فرما ہے اسٹیج پر، جلوہ گر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مداح رسول جو میرے دوستو قلیل مدت میں ایک اپنی الگ پہچان بنایا ہے، ایک اپنی الگ شناخت بنایا ہے، وہ کوئی اور نہیں دوستو، وہ اسے دنیا ساجد حسین رحمانی کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اسٹیج پر جلوہ گر مداح رسول جناب فیاض احمد صاحب دربھنگی، ماشاءاللہ کئی پروگراموں میں میرا بھی ان کے ساتھ جانا ہوا، ماشاءاللہ وہ بھی آن بان شان کے ساتھ اسٹیج پر جلوہ گر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب نقیب صاحب دامت برکاتہ ہوں، ماشاءاللہ وہ بھی کچھ ہی دیر میں اسٹیج پر جلوہ گر ہوں گے۔ اور میرے دوستو جن کا میں نام گنوانا چاہتا ہوں وہ کوئی اور نہیں دوستو، نعت خان، ماشاءاللہ پورے ملک ہندوستان میں دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ قدم کو بڑھاتے ہوئے اپنے منزل مقصود تک بآسانی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں دوستو، ہم تمام کے چاہنے والے، محبت کرنے والے جناب مزمل صاحب سیتا مڑھی ہیں۔ ماشاءاللہ ہندوستان کے چپے چپے سے ہر ایک چیز کا وجود ہوتا ہے، لیکن سیتا مڑھی ایک ایسی سرزمین ہے میرے دوستو جہاں سے سیتا کی پیدائش ہوتی ہے، ماشاءاللہ وہ بھی ایک دم جلوہ گر ہے اسٹیج پر، کچھ ہی دیر میں آپ لوگوں کے سامنے حضور ہوں گے۔ اور میرے دوستو انہی کے ساتھ ساتھ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے شاعر اسلام جناب، جسے میرے دوستو میں بارہا بار کہا کرتا ہوں کہ دیکھنے میں تو قد میں تو نیچے ہیں لیکن پد میں بہت اونچے ہیں، جتنا قد میں ہے اتنا پد میں بھی ہے میرے دوستو، وہ کوئی اور نہیں میرے دوستو جسے دنیا شاعر اسلام جناب محمد اکرام الحق سندر پوری کے نام سے جانتے ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی ایک دم آن مان شان کے ساتھ اسٹیج پر جلوہ گر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا خادم ناچیز شمیم اختر فرقانی جو دربھنگہ کی سرزمین سے چل کر آپ کے اس شکرپور بھروارے کے سرزمین پر تشریف لایا ہے، وہ کوئی اور نہیں دوستو، آپ کے سامنے آپ کا خادم موجود ہوں۔ میری کوئی تعارف کروانے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں آپ کے علاقے کا ایک ننھا سا طالب علم ہوا، ننھا سا ناظم کی حیثیت سے جان لیجئے یا جو بھی آپ طالب علم کہہ لیجئے یا آپ کا بچہ کہہ لیجئے، وہی میں الحمدللہ میں بھی آپ کے اسٹیج پر جلوہ گر ہوں، آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آئیے میرے دوستو، اب تمام تر شورا حضرات اور تمام تر ذمہ داران حضرات کی تعارفات کرواتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ صدر جلسہ سے اجازت لیتے ہوئے ماشاءاللہ حضرت مولانا سلمان صاحب القاسمی ماشاءاللہ اسٹیج پر جلوہ گر ہے اور یہاں پر تشریف فرما ہے۔ حضرت آپ کی اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں گے تو انشاءاللہ پروگرام کامیابی کی منزل تک بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے چہرے ہوئے چمکتا ماشاءاللہ ان کا یہاں پر ابصار صاحب ماشاءاللہ ہمارے بہت عزیز ہیں، تمام تر یہاں پر بیٹھے ہوئے میں کن کا نام گنواؤں کن کا نام نہ گنواؤں۔ بہرحال آئیے میرے دوستوں، میں صدر جلسہ سے اجازت چاہتے ہوئے میں یہ نہیں چاہتا کہ میں وقت آپ کا زیادہ لوں، بس میں چند ہی لمحے میں قرأت کلام اللہ کے لیے انشاءاللہ قاری قرہ تک پہنچنے کی جسارت کروں گا۔ اس سے قبل میرے دوستوں جن کے توسط سے یہ جلسہ کو سجایا گیا، رچایا گیا، بسایا گیا ہے، وہ کوئی اور نہیں میرے دوستوں، صدر جلسہ جناب سلمان صاحب چوراٹنوی ہے، ماشاءاللہ ان کی اجازت لیتے ہوئے میں پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئیے میرے دوستوں، میں یہ چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ جو سرپرست ہوا کرتے ہیں وہ
لائق تعریف نہیں بلکہ تعریف سے بھی جہاں جملے کے تمام جہاں تعارفات کے تمام جملے جا کر چھوٹے پڑ جاتے ہیں وہیں پر جناب سلمان صاحب کا نام ابھرتا ہے۔ آئیے میرے دوستوں، میں صدر جلسہ کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ ایک آخ شاعری سنا کر آپ لوگوں کو میں قاری قرہ تک پہنچنے کی جسارت کروں گا۔ دیکھیے گا صدر جلسہ آپ کی اجازت چاہتے ہوئے شمشاد بھائی دھیان رکھیے گا، افسار بھائی اور تمام تر اکرام بھائی، ماشاءاللہ فیاض بھائی بھی جلواگر ہے، ہمارے بڑے بھائی جناب ایڈیٹر جو آپ لوگ دیکھے ہوں گے یوٹیوب پر، فیس بک پر وغیرہ وغیرہ، جو ہمارے ناموں کو اشتہار کے ذریعے سارے ملک ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں پہنچانے والے وہ کوئی اور نہیں میرے دوستو، جناب اسرار صاحب دعوت برکاتہ ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ دیکھیے گا میں شعر پڑھتا ہوں صدر جلسہ کے حوالے سے، پڑھ دوں آپ لوگوں کی اجازت ہے تو، ورنہ میں اپنا بڑھیا بستر لپیٹ کر میں پٹنہ میں جا کر انشاءاللہ میں اپنا پروگرام منعقد کر لوں گا وہاں۔ اگر اجازت ہے تو آپ لوگ ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ لگ رہا آپ زندہ دلی ہیں کے ساتھ سن رہے ہیں، انشاءاللہ میں بھی زندہ دلی کے ساتھ سناؤں گا۔ شاعر کہتا ہے کہ عقیدت ناز کرتی ہے، صدر جلسہ عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے۔ اگر اچھا اور سچا لگے، اگر اس شعر کے اندر سچائی ہو، صداقت ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ بول کر سنیے گا کہ عقیدت ناز کرتی ہے، ارے محبت ناز کرتی ہے۔ ماشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہمارے کرام بھائی بہت چمک رہے ہیں، اور یہاں پر ہمارے علی مشارہ میڈیا ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، آپ کو قید کریں گے، پورے ملک ہندوستان میں آپ کو گھمائیں گے۔ دیکھیے گا شعر پر توجہ فرمائیں کہ عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے، ارے میں جب قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے۔ کہ عقیدت ناز کرتی ہے، ارے محبت ناز کرتی ہے، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے۔ میرا مسکن ہے مریا، ضلع دربھنگا ہے لوگوں۔ فیاض بھائی آپ کے علاقے کا میں بچہ ہوں، دعاؤں سے نوازیے گا کہ میرا مسکن ہے مریا، ارے ضلع دربھنگا ہے لوگوں، خدا کا شکر کرتا ہوں سکونت ناز کرتی ہے۔ میرا مسکن ہے مریا، ارے ضلع دربھنگا ہے لوگوں، خدا کا شکر کرتا ہوں سکونت ناز کرتی ہے۔ آئیے میرے دوستو، اب صدر جلسہ کو آپ اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھاتے ہوئے میں شعر کو آپ اپنے سپرد سنبھال لیجیے گا، انشاءاللہ پروگرام کامیابی کی منزل پہنچ جائے گا۔ یہ عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے، ارے میرا مسکن ہے مریا، ضلع دربھنگا ہے لوگوں، خدا کا شکر کرتا ہوں سکونت ناز کرتی ہے۔ صدارت کے لیے، ارے صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے، صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے، مگر مولانا سلمان صاحب پر صدارت ناز کرتی ہے، مگر مولوی سلمان صاحب پر صدارت ناز کرتی ہے، عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے، اور شمیم کو نظامت کا سلیقہ کچھ نہیں لوگوں۔ صدر جلسہ آپ اپنی دعاؤں سے نوازیے گا، انشاءاللہ میں کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتا ہوں کہ شمیم کو نظامت کا سلیقہ کچھ نہیں لوگوں، ارے خدا کا شکر کرتا ہوں نظامت ناز کرتی ہے، خدا کا شکر کرتا ہوں نظامت ناز کرتی ہے۔ آئیے میرے دوستو، آپ نے بلا تاخیر و تمہید کے سب سے بڑے آج کے اسٹیج کے جگہ در جناب اکرام الحق صاحب اور تمام تر شورا حضرات اور صدر جلسہ کی اجازت چاہتے ہوئے، تمام سامعین کی اجازت چاہتے ہوئے ایک شعر پڑھتا ہوں، اور انشاءاللہ چند ہی لمحے میں پروگرام کو میں شروع کر دوں گا۔ شعر یوں ہے دوستو، آپ لوگ اس شعر کو اٹھا لیں، انشاءاللہ کامیابی کی ضمانت اس پروگرام کو مل جائے گی، اور انشاءاللہ بہت ہی جلد قاری قرہ تک پہنچوں گا۔ بس میرا کام ہے کہ آپ لوگوں کو جگا دوں اور شاعر اسلام کو آپ لوگوں کو سپرد کر دوں۔ شعر پر توجہ فرمائیے گا، بس ایک شعر پڑھتا ہوں، انشاءاللہ اکرام بھائی کا بہت بار بار اشارہ آ رہا ہے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، انشاءاللہ وہ بھی فرمائش پوری کروں گا۔ دیکھیے گا اکرام بھائی، بس ایک شعر کہ مجھ کو طیبہ جو دکھا دے، بولیے گا مزہ آ جائے، کہ مجھ کو طیبہ جو دکھا دے تو مزہ آ جائے، ارے سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ جاگے ہوئے، کہ مجھ کو طیبہ جو دکھا دے تو مزہ آ جائے، ارے سوئی ہوئی تقدیر جگا دے تو مزہ آ جائے، آب زمزم جو ملے اور طیبہ کی ہو عجبہ کھجور، ارے آب زمزم جو ملے اور طیبہ کی ہو عجبہ کھجور، ارے کوئی افطار کرا دے تو مزہ آ جائے، آب زمزم جو ملے
اور تیبہ کی واجبہ کھجور، ارے کوئی افطار کرا دے تو مزہ آ جائے۔ اب یہ شعر پر وہی شخص بولے گا سبحان اللہ جو مرد ہوگا، باقی فیصلہ آپ لوگ کریں گے، کیونکہ یہ ماں کے حوالے سے ہے کہ مجھ کو چابا جو دکھا دے تو مزہ آ جائے، ارے سوئی ہوئی تقدیر جگا دے تو مزہ آ جائے، آوے زمزم جو ملے اور طیبہ کی واجبہ کھجور، ارے کوئی افطار کرا دے تو مزہ آ جائے۔ اپنے کاندھے پر بیٹھا کر کے میں ماں کو ایک بار، اپنے کاندھے پر ارے بیٹھا کر کے میں ماں کو ایک بار، ارے حج و عمرہ جو کرا دوں، اپنے کاندھے پر بیٹھا کر کے میں ماں کو ایک بار، ارے حج و عمرہ جو کرا دوں تو مزہ آ جائے۔ اور شعر یہ سنانا تھا دوستو کہ اپنے کاندھے پر بیٹھا کر کے میں ماں کو ایک بار، ارے حج و عمرہ جو کرا دوں تو مزہ آ جائے۔ اور میرے دوستو آئیے اب میں بلا تاخیر تمہید کے یہ شعر کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کے دیوانے یہ مجھ سے بولے شمیم، سرکار کے دیوانے یہ مجھ سے بولے شمیم، ارے نعت آقا جو سنا دے تو مزہ آ جائے، نعت آقا جو سنا دے تو مزہ آ جائے۔ آئیے میرے دوستوں میں بلا تاخیر و تمہید کے کیونکہ ہمیں عرب مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم عرب بارہا بار دیکھتے ہوں گے کہ جب کسی ہندو دھرم میں پروگرام شروع ہوتا ہے وہ اپنے روان یا جیدہ سے شروع کرتا ہے، اگر کوئی دوسرے مذہب میں عیسائی مذہب میں یہودی مذہب میں شروع ہوتا ہے تو اپنے آپ کو جو سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ کتاب سمجھتے ہیں، اسی سے آغاز پروگرام کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ہمارا مسلمان ہے، ہمارے اوپر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کو نازل فرمایا گیا۔ ہمارا آپ کے مذہب میں سب سے بہترین کتاب، سب سے عمدہ کتاب قرآن پاک ہے، جو آقا علیہ السلام کے اوپر 23 سالہ کی قلیل مدت میں نازل فرما دیا گیا۔ یہی وہ قرآن ہے دوستو جو بچہ پڑھ لیتا ہے اسے حافظ قرآن کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ اگر وہی وہ بچہ اگر اسے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے اسے ایک عالم دین کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ اگر وہی وہ بچہ اگر اس کی تفسیر کو پڑھ لیتا ہے اسے مبلغ کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو آئیے بلا تاخیر و تمہید کے اسی قرآن پاک سے میں محفل کا آغاز کرنے کے لیے ایک مہمان قاری قرآن تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں، جن سے میری مراد کوئی اور نہیں میرے دوستو، وہ آصف صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ موصوف آئے اب اپنی سہیلی آوازوں سے ہم سامعین کے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ ان کے استقبال ہے کہ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، ارے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں بھی قرآن سما میرے مولا۔ دائش پر جناب آصف صاحب۔